آئیے حضرات تشریف لا رہے ہیں عزت مآب عالی جناب مولانا انور عباس خان صاحب. آپ حضرات سے التجا ہے کہ سلوات کو اپنے طور پر آ گیا جائیں تاکہ مولانا کو آنے میں دشواری نہ ہو. بہت غلط نہ ہے سلوات کو بھائی آپ آنے رضی اللہ عنہ. رحم اللہ من قرب الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والإكرام مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. صلوات محمد. أعزائي الكرام، بزرگان عزیز، برادران ملت و عزیز سامعین کرام، پہلی دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف ملا ہے. شہزادی آپ حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ایک بار آپ سب اپنی سلامتی کے لیے مولا سے بلند سلام. محترم امام حسین علیہ السلام کا عزادار بننا یہ بہت بڑی لفظ عزادار یہ اتنا سخت لفظ ہے. یہ لفظ ہم ہر کسی کو کہتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں. تبھی گفتگو انشاءاللہ میں موضوع پہ آؤں گا. میں بس ایک پیغام تھا تو سوچا عرض کرتا ہوں. چلو عزادار لفظ عزادار اتنا سخت ہے کہ ہم ہر کسی کو نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم ہر کسی کو یہ کہتے تو امام حسین علیہ السلام کے عزادار جو دن و رات شبیداری کر رہا ہے، جلوس کر رہا ہے، مجلسیں کر رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کے اوپر راجے کی خرچ کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا پکا والا عزادار ہے. ایک شخص آیا ہے نجف کے عالم دین کے پاس. آنے کے بعد کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ خدا مجھے اولاد عطا کر دے. تو عالم دین نے کہا کہ یہ بتاؤ تم اپنی اولاد میں کیا خصوصیت چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو بچہ ہو، جو خدا مجھے عطا کرے، میرا بچہ دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، زاہد ہو، اختلاف سے اپنے آپ کو دور کرنے والا ہو. عالم دین نے کہا کہ میں تمہارے لیے بس ایک دعا کروں گا. تاکہ وہ کیا دعا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. پروردگار جو یہ آیا ہے اسے عزادار عطا کر دے. یہ جو آیا ہے اسے عزادار عطا کر دے. عالم دین نے بتایا جو عزادار ہوگا وہ دیندار بھی ہوگا، وہ متقی بھی ہوگا، وہ پرہیزگار بھی ہوگا، وہ زاہد بھی ہوگا، وہ عابد بھی ہوگا. عزادار صرف دن اور رات مجلسیں کرنے والوں کو نہیں کہتے، جلوس کرنے والوں کو نہیں کہتے. عزادار اسے کہتے ہیں کہ جو جلوس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتا ہو، دوسروں کا خیال بھی رکھتا ہو، اخلاق سے بات کرنے والا بھی ہو. ایک صلوات محمد والے ایک چلن چلا ہے کہ ہم ہر کسی کو دیکھتے ہیں کہ بولتا ہے بہت بڑے عزادار تھے، واقعی عزاداری کرتے تھے، سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے، اس کے بعد تقریب ہے، جلوس ہے، یہ سب آتا تھا. لیکن یہ لفظ کہنے سے پہلے سوچے کہ واقعیت ہے کہ نہیں یہ عزادار. اور دوسری چیز ایک پیغام اور سنتے ہوئے چلے. ہم نے ابھی تک
آپ کی بزرگان صالح بھائی مذاق کرتے ہوئے ہیں، اس بات کی تصدیق کریں گے۔ ابھی تک ہوتا یہ تھا، جبکہ یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ کھانا جب کبھی آئے دسترخوان کے اوپر تو ہماری زبان سے بے ساختہ ایک لفظ نکلتا ہے کہ اگر اچھا کھانا ہے، اگر کسی کو اچھی ہے تو فرض ہے بہت اچھا کھانا ہے۔ تو دوسرا یہ ہوتا تھا کہ کھانا اچھا نہیں ہے، بہت خراب کھانا ہے، جبکہ یہ بھی لفظ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نعمت خدا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن سامعین کرام اب تو یہ چل چکا ہے، ہر کسی سے جو پڑھا لکھا افراد ہے، جو کہا جائے کہ بزرگان، جوان، نوجوان، ہر کوئی اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے جو بہت افسوس سے ہوتا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ ہم لوگ نواز صاحب آئے تو انہوں نے بہت اچھی مجلس پڑھی، وہ صاحب آئے تھے بڑی خراب مجلس پڑھی۔ ابھی تک ہم نے یہ سنا تھا کہ لوگ رضا کے بارے میں یہ جملہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ لفظ کہنا کہ انہوں نے بہت اچھی مجلس پڑھی اور انہوں نے بہت خراب مجلس پڑھی، بہت اشارے کے نام انہوں نے بہت خراب مجلس پڑھی، اچھا پیغام دیا، بہت اچھی مجلس پڑھی، لیکن ہم نے اصل سمجھا ہی نہیں مجلس اچھی کہتے کسے ہیں؟ مجلس اچھی کہتے کسے ہیں؟ مجلس اچھی اسے کہتے ہیں کہ مثال طور پر اسی عزا خانے میں مولانا شجاع عباس صاحب نے مجلس پڑھا کہ ایسا ہے کسی کی غیبت مت کرو۔ اب کسی نے سنا کہ ایسا ہے، مولانا شجاع صاحب نے کہا کہ غیبت کسی کی مت کرو۔ اب ان کی مجلس کا اثر یہ ہوا کہ میں نے غیبت کرنا چھوڑ دیا۔ اچھی مجلس سے کہتے ہیں اب فلاں کہ ہزاری تم ایک ذاکر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اختلاف مت کرو۔ میں قسم خدا کی وہاں پہنچا، کیا بیان تھا مولانا صاحب کا، کیا ذاکر تھے، انہیں اختلاف کے اوپر ایسا بیان کیا، میرے اندر بہت سی کمیاں تھی، خامیاں تھی، لیکن میں نے اپنے اندر سے اختلاف ختم کر دیا۔ تب تو یہ اچھی مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، مجلسیں ساری اچھی ہوتی ہے، بس یہ ہمارے شعور کی کمی ہے، ہمارے اندر میں شعور نہیں ہے۔ ہم مجلسوں میں جائیں، 1 گھنٹے کی مجلس ہو، اگر ہم نے حسد کے بارے میں سنا تو حسد لے کر آئے، اس کو اپنے اندر سے حسد کا مادہ ختم کر دے۔ چغلخوری کے بارے میں سنا تو اپنے اندر سے ان سب چیزوں کو نکال دے۔ تب تو اچھی مجلس ہے، تب تو کامیاب مجلس ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہوگا تب جب ہم سوچیں گے ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز، جو بھی امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہوتا ہے وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا۔ سب سے بڑی دلیل ہے خود ایران، آپ دیکھ لیجیے، جو حسین کا عزادار ہوتا ہے کبھی وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اور ہم شیعہ حیدر کرار کبھی اس چیز سے ڈرے ہی نہیں، کیونکہ ہم وہ قوم ہے کہ جو اپنی زندگی میں ہی کفن خرید کے رکھ دیتے ہیں۔ زندگی میں ہی کفن لے کر خرید کے رکھ لیتے ہیں۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں تم ڈرو، ہم کیوں ڈرے؟ کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کبھی ڈرایا نہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کبھی ڈرایا نہیں۔ اب ایک شہدائی علی کا چاہنے والا، بہت توجہ، علی کا ماننے والا حارث حمدانی، آپ نے سنا ہوگا حارث حمدانی، ایسا عاشق سوچ بستر مرگ پر ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے علی کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسا عاشق ہے یہ، علی کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ موت کا خوف نہیں ہے، دیدار علی کا خوف ہے۔ میں مر جاؤں گا، مجھے علی کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ علی آئے ہیں اس کی عیادت کے لیے۔ ایسے حمدانی، تم گھبرا کیوں رہے ہو، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ایسے حمدانی کہتے ہیں مولا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں موت کے خوف کی وجہ سے پریشان ہوں؟ میں موت کے خوف کی وجہ سے ڈر رہا نہیں ہوتا، بلکہ میں یہ سوچ کے کر رہا ہوں میں مر جاؤں گا، مجھے آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گا، مجھے آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ علی نے کہا حارث حمدانی، کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے مرنے کے بعد دیکھیں گے، کچھ ایسے ہیں جو مجھے دیکھتے ہی ساتھ مر جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ میرا سلام ہو مادر حیدر کرار فاطمہ بنت اسد پر، جب شہزادی کا انتقال ہوا ہے رسول نے لحد میں اتارا
ताबीज़ कब्र बंद किया। लहद ने कहा इब्न के तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या कह रहे थे, तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। रसूल ने कहा मेरी माँ से सवाल हो रहा था मन रब के तुम्हारा रब कौन है, तो मेरी माँ ने कहा मेरा रब मेरा खुदा है। फिर सवाल हुआ मन रसूल के तुम्हारा रसूल कौन है, तो मेरी माँ ने कहा मेरा रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर सवाल हुआ मन इमामों के तुम्हारा इमाम कौन है, तो मेरी माँ ने मुस्कुरा के कहा मेरा इमाम मेरा बेटा अली है, मेरा इमाम मेरा बेटा अली है, मेरा इमाम मेरा बेटा अली है। कसम खुदा की क्या मंजर रहा होगा जब लहद में अली की माँ अली के नौकरों से कह रही होगी मुझे पहचानो मैं हैदर की माँ हूँ, मुझे पहचानो मैं अली की माँ हूँ, मुझे पहचानो मैं उसकी माँ हूँ कि जिसने पैदा होते ही तौरात सुनाई, जिसने पैदा होते ही ज़बूर सुनाई। मैं उसकी माँ हूँ कि जिसने कहा मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो इज़ाने गिरामी पता चला जब लहद में अली की माँ का अली के बगैर गुजारा नहीं, तो उम्मत की माँ का अली के बगैर सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले कभी डरते नहीं है, हम घबराते नहीं कि हमारे अंदर जो जज्बा है ना ये इश्क अली का, हम तो चाहते हैं कि हमें मौत आए और हमें अली का दीदार नसीब हो। हम तो इसमें रहते कि हाथ पर दरवाजा रहते हैं कि कब मौत का फरिश्ता है। ऐसा ले रहा हूँ ये जज्बा मिला कहाँ से है, ये करबला से मिला है। और ऐसे ऐसे आशिक कसम खुदा की कि इमाम हुसैन कह रहे हैं कि देखो सुहैब तुम्हारी जन्नत और जन्नत में ये मकाम है, हबीब तुम्हारा जन्नत में ये मकाम है। इमाम हुसैन जमानत ले रहे हैं और उसके बाद देखा कि कोई अपनी जगह से हटा नहीं है। इमाम ने कहा कि तुम जो चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे जन्नत का ज़ामिन हूँ। अब इमाम हुसैन ने चिराग को बुझा दिया। अब फिर जब चिराग रोशन किया तब भी अपनी जगह से हटा नहीं है। इन्होंने ये बताया कि मौला हमें आपसे मोहब्बत है, हमें जन्नत से भी मोहब्बत है। आपके हमारे पास आप जैसा मौला है, ये हमारी सबसे बड़ी चीज है। तो ऐसा नहीं करा ये सारी चीजों को आज जो मस्जिदों में आज़ानें हो रही है, ये जो पूरी दुनिया में दीन है, ये किसने बचाया? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आज हम बैठे हुए हैं, ये किसकी देन है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देन है। दीन मिट रहा था, शरीयत पामाल हो रही थी, लेकिन अली के लाल ने कहा यजीद तू चाहता है कि खुदा के दीन को मिटा दे, तू चाहता है खुदा की शरीयत को पामाल कर दे, तो हुसैन के रहते हुए कामयाब नहीं हो सकता है। हुसैन के रहते हुए तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता है। यजीद कहता है हुसैन तो तेरी बैयत कर दे। इमाम हुसैन का तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे शर्म नहीं आती है, मैं कैसे तेरी बैयत कर लूं? मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, मेरा बाप जैसा तेरा बाप नहीं, मेरा भाई जैसा तेरा भाई नहीं। यजीद तू आज भी मुर्दाबाद है, हमेशा मुर्दाबाद रहेगा। हुसैन आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। यजीद कहता है हुसैन मैं तुम्हें दिरहम व दिनार देता हूँ, मैं तुम्हें तख्त व ताज व हुकूमत देता हूँ। हुसैन ने कहा यजीद तुझे मेरी मार्फत नहीं है, यजीद तुझे मालूम नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ। यजीद सुन, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके बाप ने नुसैरियों से मिलने वाली खुदाई को नहीं की। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके बाप ने नुसैरियों से मिलने वाली खुदाई को नहीं की। उसका बेटा तुम्हारे दिरहम व दीनार को क्या कबूल करेगा? सवाब पर मोहम्मद वाले।
امام حسین علیہ السلام نے گھر لٹا دیا، لیکن خدا کے دین کو ان پر آنچ نہیں آنے دی۔ خدا نے کہا حسین تو نے میرے نام کو باقی رکھا، تو نے میری شریعت کو باقی رکھا، تو نے میرے دین کو باقی رکھا، لیکن اس خدا کا وعدہ ہے میں بھی تمہارے نام کو باقی رکھوں گا۔ حسین تیرا دشمن تجھے قتل کر کے ناکام رہے گا، تو قتل ہو کر بھی کامیاب رہے گا۔ ایسا نہیں رہا آخر یہ پوری دنیا جس حسین کی دیوانی ہے، یہ حسین ہے تو شرافت خون ابو طالب کا خوبصورت لقب حسین، فاطمہ زہرا کے مقدس دودھ کی تاثیر حسین، خواب ابراہیم کی تعبیر، اسماعیل کے جذبہ اطاعت کو ذبح عظیم کا درجہ دینے والا حسین، قرآن کی عظمتوں کو حیات ابدی عطا کرنے والا حسین، انسانیت کو سرفرازی سربلندی کے ساتھ جینے کا درس دینے والا حسین، قرآن کی عظمتوں کو حیات ابدی عطا کرنے والا حسین، وہ حسین کہ جس کو شعراء نے یہ کہہ کر خراج عقیدت پیش کیا کہ یا علی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ وہ حسین کہ جس کے 72 اصحاب نے 14 صدیوں پر اتنا محیط سایہ کیا کہ کوئی صدی کربلا کے حوالے کے بغیر مکمل نہ ہو سکی۔ اے حسین تیرے سجدے کے سرخ نشانوں پر امت کی جبیں نثار ملائکہ کے سجدے پر سجدے پر سجدے کیے، لیکن میرا نیا انداز تھا تو نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو ناز تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے جو بھی عقیدت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس در پر آتا ہے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ خلوص ہو، دل میں پاکیزگی ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو امام حسین کی بارگاہ سے خارج ہو جائے۔ اکثریت دیکھیں آپ ہم صرف حسین کے دیوانے نہیں ہیں، بلکہ آپ بہتر جانتے کوئی ایسا زندہ دل نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو نہ مانتا ہو، جو حسین کو نہ چاہتا ہو۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ حسین ان کو عطا کرتے ہیں، حسین ان کو دیتے ہیں، جو بھی آتا ہے امام حسین ان کی مراد کو پوری کرتے ہیں۔ خود راہب آیا ہے حسین کے دربار میں، جا رہا تھا واپس، کسی بھی رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا میری تقدیر میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ تمہاری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں۔ وہ واپس جا رہا تھا، دیکھا کہ امام حسین چلے آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو جب راہب نے دیکھا تو وہ دہی کرتا دینا لگا، حسین بھی دہی طرف چلے، راہب بائیں طرف، حسین بھی بائیں طرف۔ راہب نے حسین سے کہا بچے میرا راستہ چھوڑ دے۔ حسین نے راہب کے ہاتھ کو پکڑا، کہا کہ تقدیر کو راستے سے ہٹا کے اولاد چاہتا ہے، تقدیر کو راستے سے ہٹا کے اولاد چاہتا ہے۔ راہب زمین پہ لوگ مجھے شبیر کہتے ہیں، عرش پر لوگ مجھے تقدیر کہتے ہیں، عرش پر لوگ مجھے تقدیر کہتے ہیں۔ راہب اگر راہب تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، پطرس کی جس کے بابے پر خدا نے چھین لیے تھے، حکم خدا ہوا جبرائیل کو، جبرائیل جا کے رسول کو مبارکباد دیا، جبرائیل چلے، پطرس بابے پر چھین چکے ہیں۔ جب جبرائیل جا رہا تھا نا تو کسی کی آواز سنا، کس کی آواز تھی؟ پطرس کی، پطرس کی آواز۔ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ پطرس کی جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ تاکہ نبی کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے، ہم مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پطرس کہتا ہے کہ جبرائیل مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ یہ امید اس کے دل میں جگائی کس نے؟
رسول میں حاصل ہوئے. رسول سمجھ گئے کہ فکروس کے آنے کا مقصد کیا ہے. اگر نبی آنے والے کا مقصد نہ سمجھے وہ نبی نہیں ہوتا. رسول سمجھ گئے, اشارہ کیا فکروس جا کے حسین کے گہوارے سے مس کر لے. حسین گہوارے میں موجود ہے. اللہ اکبر, امام حسین گہوارے میں ہے. رسول کیا کہہ رہے ہیں, فکروس جا کے حسین کے گہوارے سے مس کر لے. میں دس سے ادب چھوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ, جب حسین گہوارے میں موجود ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں جا کے حسین سے مس کر لے, گہوارے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جب نہیں رسول آواز ہے. میں نے اس لیے کہا کہ حسین کی شہادت کے بعد حسین کے چاہنے والے حسین کا عزا خانہ بنائیں گے, روضہ بنائیں گے, شبی بنائیں گے اور اپنی مرادیں لے کر آئیں گے. امام حسین علیہ السلام سے توسل کریں گے اور امام حسین علیہ السلام ان کی مرادیں پوری کریں گے, بیماری لے کر آئیں گے, حسین انہیں شفا عطا کریں گے. میں نے اس لیے کہا اب فکروس کو بالوں پر ملے. کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت ہے میں لوگوں کو دکھایا ہوں, کیونکہ جب میرے بالوں پر چھینے تھے تو لوگ بہت ہنس رہے تھے. تو میں انہیں بتانا ہی چاہتا ہوں, دکھانا چاہتا ہوں کہ خدا نے چھینا تھا, حسین نے عطا کیا ہے. لیکن یہاں پہ بالکل خیال نہ ہے کہ یہاں پر خدا کو امام حسین کو خدا سے بڑھایا جا رہا ہے, بلکہ خدا خود انہیں بڑھا رہا ہے, بلکہ خدا خود انہیں بڑھا رہا ہے. اب یہ گیا ہے, فرشتوں مجھے پہچانو, میں وہی فکروس ہوں کہ جس کے بالوں پر چھن گئے تھے. مجھے پہچانو, مجھے واپس بالوں پر مل گئے. واپس آیا, رسول نے کہا یہ بتاؤ کیا ارادہ ہے. کہا کہ حسین نے عطا کیا ہے, حسین کی خدمت کروں گا. حسین نے مجھے عطا کیا ہے, حسین کی خدمت کروں گا. رسول نے کہا کیا خدمت کرے گا. کہا کہ جب کہیں حسین کے عزادار سبیے میں لائیں گے میں خلوص لے کر آؤں گا, آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جب بھی حسین کے نام پر لوگ مرثیہ پڑھیں گے میں خلوص لاؤں گا, آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. رسول نے کہا ایسا ہے کہ جب تم جانا فکروس تو رسول کا سلام کرنا, عزاداروں سے کہنا کہ رسول نے تمہیں سلام کروایا ہے, اور ایک بشارت میں دے دینا, کہنا کہ رسول نے کہا ہے جہاں رسول ہوگا وہی حسین کے عزادار ہوں گے. سلام محمد والے محمد پر. جہاں حسین, جہاں رسول ہوگا وہی حسین کے عزاداری. ایسا نگرانی شرف ہے. حسین نے ایسے ہی کہا جائے کہ دنیا میں راج نہیں کر رہا ہے, دلوں میں حکومت نہیں کر رہا ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں حسین نے. کسی کے ہاں کوئی ایک مر جاتا ہے کیا کیفیت ہوتی سمجھ سکتے ہیں آپ. لیکن ایک دن میں یہاں گھر برباد ہو رہا ہے صحرا کا. اللہ گھر مل گیا. روزے عاشورہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے, لیکن قیامت عزاداری یہ ہوئی کہ ہر کوئی حسین کے پاس آیا ہے, بھیا پانی کا انتظام کر دیجیے, چچا پانی کا انتظام, بابا پانی کا انتظام. لیکن حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ کہیں سے پانی پی جاتا. 57 برس کی عمر ہو چکی ہے حسین کی. اللہ اکبر. روزے عاشورہ کبھی اکبر کے کلیجے سے بچی کا پھل نکالا ہے, کبھی قاسم کا پامان راشا. اللہ اکبر. اکثر اپنی مجلسوں میں کہا کرتا ہے کہ فاطمہ زہرا حسین کی ماں کہ جو 9 سال تک رسول کے گھر میں رہی, کبھی رسول سے کچھ نہیں مانگا, 9 سال بعد علی کے گھر میں آئی ہے, علی سے کچھ نہیں مانگا, لیکن جب کہیں مجلس امام حسین ہوتی ہے ہر عزادار کے پاس آتی ہے, اپنے رومال کو بچھا دیتی ہے, اے میرے لال حسین میں رونے والوں مجھے دے دو, میرا لال حسین بڑا زخمی ہے, ارے میرا لال حسین 3 روز کا دھونا پیاسا, ارے شیدر کا کھلتن جا, آئے میرا بیٹا حسین. جزاک اللہ. خدا ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے. عزاداروں جو آنسو نکلا کرے نا, جو دعا رہا ہے آپ مانگ
یہ فرض ضرور شہزادی پورا کرے گی۔ عزادارے کو حسین کی جو 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے، لاشیں اٹھا رہا ہے، کبھی قاسم کے پامال لاشیں، کبھی اسلحے کے بدن سے تیر نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسین آیا، اے بہن زینب، حسین کا آخری سلام، اے بہن ام کلثوم، حسین کا آخری سلام۔ حسین خیمے میں پہنچے، جناب زینب نے سید سجاد کے شانے کو لگا، بیٹا سجاد اٹھو تمہارا بابا آیا ہے۔ حضرت سید سجاد نے آنکھ کھولی ہے نا، ایک سوال کیا، چھوٹی اماں کیا قیامت آ گئی؟ چھوٹی اماں کیا قیامت آ گئی؟ زینب نے کہا سجاد قیامت نہیں آئی ہے، تیرا بابا تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد نے اپنی نگاہ کو حسین کی طرف کیا ہے، پہچان نہیں پائی۔ کیسے پہچانتے؟ وہ حسین جو صبح 3 روز کا بھوکا پیاسا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب حسین کی حالت کو دیکھا ہے نا حضرت، ایک جملہ کہا ہے سید سجاد نے، جب حسین کی حالت کو دیکھا ایک سوال کیا، بابا چچا عباس کہاں؟ اے بابا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا اے سجاد، تیرا چچا نہر کے کنارے اپنے پاس بتا کے چین کی نیند سو رہا۔ عزادارو حسین چلے، سید سجاد عصا کا سہارا لے کر حسین کے پاس ہے، بابا کوئی وسیلہ ہو تو بتا دے، کوئی خواہش ہو تو بتا دے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، سجاد جب تم گھر سے رہا ہو کے مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام دینا کہ میرے شیعوں جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر دینا کہ میرا حسین اپنے 6 مہینے بیٹے علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ حسین خیمے کے باہر آئے، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ حسین کے کمر کو بتا دیا، اے بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا سکینہ میں جہاں جا رہا ہوں نا، دل کھول کر رویا سکتا ہوں، میں بہت آرام سے کروں گا، دل کھول کر۔ شہزادی کو پرسا دیجیے۔ سکینہ نے حسین کے دامن کو پکڑا، کہا کہ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ سارے اولاد کا مجمع ہے نا، جب آپ گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں پوچھتی نا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ خواہشیں بھی ہوتی، بابا آپ جا رہے ہیں یہ سامان چلے آئیے گا، اور بابا جا رہے ہیں جلدی آئیے گا۔ سکینہ جس کا صرف 3 سے 4 برس ہے، حسین جا رہے ہیں، کیا کہا بیٹی سکینہ میں جہاں جا رہا ہوں نا وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ بیٹی سکینہ جہاں میں جا رہا ہوں نا وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، عزادارو یہ کبھی معصوم ہے یہ بچی، پھر جملہ کہتی ہے بابا شام ہونے کو ہے، رات ہونے کو ہے، بابا آپ کو پتا ہے نا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی ہے۔ اے بابا آپ کو معلوم ہے نا، اے بابا جلدی چلے آنا۔ حسین چلے، رہبان آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے کہا رہبان یہ تیری آخری سواری ہے، میں تجھے زحمت نہ دوں رہبان بیٹا مولا میری کیا وجہ، میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ رہبان نے اپنی گردن کو اپنے سنوں کی طرف کیا، حسین نے کیا دیکھا، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ 2 کتابوں سے لپٹی ہوئی یہ بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل گیا واپس نہیں آیا، ارے میرا بھیا تو مر گیا واپس نہیں آیا، میرا بچہ عباس گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا قاسم گیا واپس نہیں آیا، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل نہ لے جا۔ حسین رہبان سے اترے، سکینہ کو بلایا، اے بیٹا ادھر آ، تم نے مجھے رخصت کر دیا تھا، آپ کیوں آئی ہو؟ سکینہ کہتی ہے بابا، اے بابا میرا دل کہتا ہے کہ آج کے بعد مجھے آپ کا سینہ نصیب نہیں ہوگا۔ بابا مجھے جاتے جاتے ایک بار اپنے سینے میں سنا دیجیے۔ حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، اللہ اکبر، حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو سنایا ایک جملہ کا، صاحب اولاد بیٹھے ہو نا، آپ کا بچہ ہو 3 سے 4 برس کا، آپ اس سے کہیے بیٹا تم کل یتیم ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑے، کیا کہے گا بابا
یہ یتیم کسے کہتے ہیں بابا؟ یہ لفظ یتیم میں نے پہلی بار سنا ہے۔ سکینہ جب پہلی بار لفظ یتیمی سنا ہے نا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اسے لگا سکینہ اس جملے کو برداشت نہیں کر پائے گی، اے بیٹی سکینہ ابھی تو بہت تمثیل ہے، ابھی تو بہت چھوٹی ہے۔ ازادارو سکینہ نے بہت اصرار کیا، حسین نے کہا